جناب اسفندیار بھنڈارا صاحب، محترم سعید احمد خان صاحب، ملک جہاں زیب صاحب، جناب مغفرت شاہ صاحب، ضلع ناظم چترال، میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں کل آواز میں کچھ فرق پڑ گیا ہے جی، نہیں آواز نہیں جا رہی ان کو، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اب آ رہی ہے؟ شکریہ، بس میں خیال اب آواز ٹھیک جا رہی ہے۔ چترال کے عوام کو میرا سلام پہنچے۔ میں آپ کا بڑا دلدادہ ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت۔ دل کی گہرائیوں سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آج میں پہلی مرتبہ یہاں نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں یہاں پر کئی دفعہ آ چکا ہوں، اور جب میں پہلے دور میں وزیر اعظم تھا تب بھی آیا، آج وزیر اعظم ہوں، آج بھی آیا ہوں آپ کے پاس، اور 2018 کے بعد انشاءاللہ میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ اور ابھی تو 2018 جو ہے وہ تو پونے 2 سال پڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی انشاءاللہ آؤں گا میں۔ اور میں آپ کو آج یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنو، غور سے۔ بھائی وہ کتاب دے دینا میری، کہاں ہے کاپی یار؟ وہ کاپی کدھر ہے؟ جو بھائی اس کے اندر کچھ کاغذ پڑے ہیں بھائی، جو میں نے چترال کے دوستوں کو بتانا ہے میں نے۔ کہاں اور بھی ایک ہے بھائی، یہی ہے، یہ دے دیں، یہاں رکھ دیں باقی۔ ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ 2017، یہ 2016 ہے، کون سا سن ہے یہ؟ 2016 ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چترال کے عوام اب اردو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب میں 20 سال پہلے آیا تھا تو یہاں اردو سمجھنے والے بڑے لوگ کم تھے، آج سب اردو سمجھتے ہیں۔ جو اردو سمجھتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو، واہ واہ۔ اور جو صرف چترالی سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، صرف۔ یہ تو اردو بھی سمجھتے ہیں، چترالی بھی سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، پشتو بھی سمجھتے ہیں، انگریزی بھی سمجھتے ہیں، سب لوگ میرے ساتھ مل کے تالی بجاؤ۔ ماشاءاللہ آپ تو پڑھنے لکھنے لگ گئے ہو، اسی لیے تو مجھے یہ بینر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے، میں تو پہلے یونیورسٹی دینے کے لیے آیا ہوں آپ کو یہاں پر۔ آج یہ لکھا ہوا ہے، میرے اعلانوں میں لکھا ہوا ہے چترال کی یونیورسٹی، یہ لکھا ہوا ہے۔ میں تو آپ کا بینر میں نے بعد میں پڑھا ہے، بعد میں پڑھا ہے، یہ تو میں نے کئی دنوں سے لکھا ہوا، کئی دنوں سے۔ تو میں چترال کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے جن کے لیے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا، نام بڑا لیا ہے آپ کا، نام بڑا لیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو نہ جانے کیا کیا دیں گے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی مرتبہ پچھلے 70 سالوں میں آج چترال میں یونیورسٹی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں. اور آپ کو یونیورسٹی مبارک ہو آپ کو یونیورسٹی. اور انشاءاللہ میں اپنی نگرانی میں بناؤں گا. نگرانی میں نوجوانوں آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لکھ کے لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی صفوں میں آپ شامل ہو جائیں گے. آپ کسی سے کم نہیں ہو. آپ کسی لاہور سے کم نہیں ہو. چترال کسی لاہور کراچی سے کم نہیں ہے. چترال بھی میرے دل میں اتنی ہی عزت کا مالک ہے جتنا کہ لاہور، کراچی ہے کوئی اور شہر ہے. اتنی ہی اہمیت کا مالک ہے. اتنی اہمیت کا مالک ہے. اس لیے میں چترال بار بار آتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میں بار بار آتا ہوں. اور جو میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ 2016 ہے، اگلا سال انشاءاللہ 2017 کا ہوگا. اور 2017 کے وسط میں، درمیان میں، جس کا مطلب کہ غالباً جون کے مہینے میں انشاءاللہ لواری ٹنل مکمل ہو جائے گی. لواری ٹنل مکمل ہو جائے گی. میرے بھائیوں بہنوں، یہ وہ منصوبہ ہے جو پچھلے 55 سال سے بن رہا ہے. 55 سال سے. ہے کوئی بات کرنے والی؟ اور یہاں آ کے لواری ٹنل کے نام پہ لوگ آپ سے آگے ووٹ مانگتے ہیں. میں نے ووٹ آپ سے نہیں مانگا. اور یہ اس وقت آپ کا 2016 ہے اور ابھی ووٹ مانگنے کے دن بھی نہیں آئے. یہ محترم میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں افتخار الدین صاحب، ان سے جو میرا تعلق ہے وہ مشرف کے نسبت نہیں ہے. مشرف کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ان کے ساتھ تعلق میرا محترم محی الدین کی وجہ سے ہے، جو میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں. ان کے والد محترم جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ان کی نسبت سے ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ ایک واحد ممبر ہے جو پورے ملک میں مشرف کی پارٹی سے منتخب ہوا. اور پھر انہوں نے مجھے شروع میں کہا کہ نواز شریف صاحب میں ہوں بنیادی طور پہ مسلم لیگی اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں، مستعفی ہونا چاہتا ہوں، میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں اور آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو بھی کسی امتحان میں نہیں ڈالتا. آپ ممبر بنے ہو، ممبر رہو، چترال کی خدمت کرو، چترال کے عوام کی خدمت کرو. میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. اور پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، افتخار الدین سے پوچھ لو کہ میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا. میں بھرپور ساتھ دے رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں، دیکھو یہ ہے، ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے. بغض نہیں ہے ہمارے دلوں میں. ہم کہتے ہیں کہ جو جہاں سے بھی عوامی نمائندہ منتخب ہوا ہے وہ عوام کی خدمت کرے. اگر بغض ہوتا تو شاید ہم اپنی حکومت بناتے خیبر پختونخوا میں. اگر بغض ہوتا تو ہم اور جگہوں پہ بھی اپنی حکومت بناتے. ہم نے کہا نہیں، جہاں کسی کو مینڈیٹ ملا ہے، جہاں کسی نے الیکشن جیتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور ہم نے ثابت کر دکھایا یہ. اور صوبائی حکومتوں سے تعاون کیا. اب اگر کوئی تعاون نہیں لینا چاہتا تو اس کی مرضی بھائی، اس کی مرضی. اس کے باوجود ہم تعاون کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں. ہم ان کی کسی ایسی جو ہے وہ بیانات کا جو روز دیتے ہیں، مخالفانہ بیان دیتے ہیں، روز وہ اپنا ٹی وی پہ آ کے جو ہے بڑھ چڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی کسی ایسی باتوں کا نہ بیان دیتے نہ میں اس کا نوٹس لیتا ہوں. کیونکہ نوٹس پاکستان کے عوام لے رہے ہیں. مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام جواب دے رہے ہیں. پاکستان کے عوام پنجاب میں بھی جواب دے رہے ہیں،
اور پھر پاکستان کے عوام کل کراچی میں بھی انہوں نے جواب دیا ہے. تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے. یہ ہنسے کیوں ہیں آپ؟ ہدایت نصیب کرے اچھی دعا ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں ہدایت نصیب کرے ان کو بھی. پاکستان میں ہمارے ساتھ مل کر آگے بڑھ کے پاکستان کی ترقی کا کام کرنا، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دے، تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کو بلڈ کریں، ہم مل کر پاکستان کی تعمیر کریں. میرا تو یہ خواب ہے. آج دیکھیں، میں آج صرف اور صرف لواری ٹنل دیکھنے آیا ہوں. یہ بیٹھے ہوئے جو لواری ٹنل بنا رہے ہیں، یہ چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لواری ٹنل بنا رہے ہیں. اور میں کچھ عرصے سے لواری ٹنل جانے کا پروگرام بنا رہا تھا، دیر ہوتی چلی گئی اور مجھے فکر تھا کہ مجھے جلدی جانا چاہیے. آج میں لواری ٹنل دیکھنے آیا ہوں اور آپ نے مجھے خوش آمدید کہا ہے. آپ بڑی محبت سے اس جگہ تشریف لائے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کی مہربانی جو آپ نے مجھے والہانہ استقبال دیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی تالیوں سے، آپ کی محبت سے، آپ کے خلوص سے، کہ جتنا میں آپ کو پیار کرتا ہوں اتنا پیار آپ بھی مجھے کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ لواری ٹنل پہ 27 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے. 27 ارب روپیہ، 27 ارب روپیہ. اور ہم نے آ کے اس کے اندر جو ہے وہ آتے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ 8 ارب روپیہ دیا. اور پچھلے 3 سال میں ہم نے 10 ارب روپے خرچ کیے. مزید 8 ارب روپیہ اگلے سال تک دیں گے. تبھی تو یہ جلدی تیار ہو رہی ہے. میں نے کہا ایسے منصوبے بھائی یار، چترال کے عوام کو آپ نے اتنی دیر تک محروم رکھا ہے. یہ تو پہلے 3-4 سالوں میں مکمل ہو جانی چاہیے تھی. 1955 میں یہ منصوبے کی بنیاد رکھی گئی تھی. 1955. کہاں 55 اور کہاں 2016. ظلم ہے چترال کے عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے، لیکن آج اس کا ازالہ ہو رہا ہے. یہ ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گا. میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ سب سے پہلے، اس کے بعد میں الحمدللہ آپ کے ساتھ ہوں. یہاں ایک نہیں، یہاں ایک نہیں، کئی یونیورسٹیاں بنیں گی انشاءاللہ. کئی یونیورسٹیاں بنیں گی. ابھی تو پہلی بن رہی ہے نا، یہ بھی پہلی بننی چاہیے تھی. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے علاوہ چیئرمین صاحب کتنے ارب روپیہ جو وہ 7 سڑکوں پہ دے رہے ہیں، جو کہ چترال سے لواری تک اور پھر لواری سے نیچے چکدرہ تک سڑک بنے گی. 17 ارب روپیہ اس کے علاوہ، ان 27 ارب کے علاوہ 17 ارب روپیہ ان سڑکوں پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ بھی کسی موٹر وے سے کم نہیں ہوگی. یہ چترال کی موٹر ویز کو ہم چترال موٹر وے بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہے خوشحالی کی منزلیں، یہ خوشحالی کے منصوبے ہیں. اور پھر گولن گول سے چترال تک نئی 132 kVA کی ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی. اور گولن گول کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ، جیسے افتخار الدین نے کہا ہے، ہم اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور پھر یہاں پہ کتنے کو 40 میگا واٹ ہے، سوری 100 کتنا، 108 میگا واٹ. وہ صرف چترال نہیں، پورے خطے کو انشاءاللہ بجلی فراہم کرے گی. اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے سال یہ منصوبہ مکمل ہو جائے. اور پھر افتخار الدین صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم جو ہیں اس کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں. کم از کم 100 دیہاتوں کو بجلی فراہم کی جائے گی. 100 دیہاتوں کو کم از کم.
اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ، وہ میں بیٹھ کے طے کر لوں گا. اور پھر جو آپ نے کہا چترال بونی مستوج شندور جو سڑک ہے، اس کا ہم نے میں نے آج ہی کہا ہے چیئرمین نیشنل ہائی وے کمیشن کو، اس کا بھی، اور چترال گرم چشمہ روڈ، اور پھر ایون بمبریت ہے، اس روڈ کے لیے بھی اس کی ہم نے تینوں سڑکوں کی میں نے کہا جلد از جلد تعمیر کے لیے کام شروع کیا جائے. چیئرمین صاحب، اس کی فیزیبلٹی بڑی جلدی بننی چاہیے، اور فیزیبلٹی پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. اب انشاءاللہ اس منصوبے کو بھی جلدی اس کی تعمیر شروع کی جائے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دسمبر میں اس کی فیزیبلٹی مکمل کر لیں گے، اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے یہاں پہ ابھی ہسپتال کی بات کی غالباً چیئرمین صاحب نے، اور ہسپتال کی اشد ضرورت ہے، اور اس میں نے اپنے وزیر اعظم کے جو ہیلتھ پروگرام جو ہے، ہسپتالوں کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر میں نے چترال کے لیے 250 بیڈ کا ہسپتال شامل کر لیا ہے. دو سو پچاس بستروں پہ مشتمل ہسپتال کو شامل کر لیا ہے، اور اس کی تعمیر بہت جلدی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت جلدی. یہ جو میں نے منصوبوں کا ذکر کیا میرے بھائیوں بہنوں بچوں، انشاءاللہ ان میں سے اکثر منصوبے 2018 تک مکمل ہو جائیں گے. جو کچھ رہ جائیں گے انشاءاللہ وہ 2018 کے بعد ہم مکمل کریں گے. ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہم عوام کی خدمت جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں. میرے ساتھ سابقہ گورنر ہمارے KPK کے سردار مہتاب عباسی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بھی اس میں بہت چترال میں بڑی دلچسپی لیتے رہے، اور آج بھی مجھ سے اس کا ذکر کرتے رہے ہیں. اور میں نے ان کو کہا، میں نے ان سے کئی منصوبوں کے بارے میں بھی رائے لی ہے جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں. اور میں ابھی اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم سب مل کر آپ کی خدمت کریں گے، اور ہم مل کے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے آپ کی خدمت کے فریضے کو اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. مجھے بڑا احساس ہے کہ آپ گرمی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں جون 2017 میں جون کا وعدہ کیا ہے کانٹریکٹر نے بھی، اور جو وہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں اس کی اپنا لواری ٹنل کی، وہ چیئرمین صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے جون کا. تو میں جون میں انشاءاللہ آؤں گا، اور ہم سب مل کے لواری ٹنل کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. جا کے یہ ابھی افتخار الدین صاحب نے کیا یار یہ افتخار لکھ کے بھیج دیا ہے، یہ موکھو روڈ تو یہ تو پھر علیحدہ بات کرنی تھی نا. ٹھیک ہے، میں یہ موکھو روڈ کی بات کرتے جو کہ میں ان سے علیحدہ بات کروں گا. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب ایک ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہم سب ایک ہیں. یہ ہمارے اپنا موصوف موجود ہیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ کا ناظم جناب مغفرت شاہ صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، لیکن ہم یہاں پہ کوئی پارٹیاں آپس میں نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہم نے کسی ایک پارٹی کی بات کرنی ہے کسی کی نہیں کرنی. ہم سب ایک ہیں، عوام کی خدمت کے لیے ایک ہیں. ہم سب مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں، ناظم رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور میں ان کی اس اپنا
جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے لیے، کاؤنسل کہتے ہیں نا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ ہوئی کاؤنسل ایک ہی بات ہے، اس کے لیے میں جناب ان کی خدمت میں 20 کروڑ روپے کی گرانٹ پیش کرتا ہوں. اور 20 کروڑ کی گرانٹ جو ہے وہ آپ کی بہتری اور آپ کی خوشحالی پہ خرچ کی جائے گی. آپ کے اس شہر میں، اسی علاقے میں آپ کی گلیاں، آپ کے بازار، آپ کی سڑکیں اور آپ کی جو نالیاں، سینیٹیشن، اس کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کی جائے گی. باقی بڑے بڑے کام تو ماشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ یہ جو آج میرا آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو میرے منصوبے یا میرے ایجنڈے میں نہ ہو. یہ میں سب باتیں آپ سے دل سے کر رہا ہوں، دل سے، بڑے خلوص سے باتیں کر رہا ہوں، بڑے محبت اور بڑے پیار سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے بڑی اچھی طرح سوچ کے، مجھے معلوم تھا کہ میں نے چترال جانا ہے. اس پہ کئی دنوں سے ہم کام کر رہے تھے کہ چترال کے لیے کیا کیا خدمت کی جائے، کیا کیا پیش کیا جائے، کون سے منصوبے پیش کیے جائیں. اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت اس پہ غور و خوض کے بعد آپ سے اعلان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے. اور کیا بات ہے، تو اس لیے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس پہ عمل کر کے ہم دکھائیں گے. نواز شریف ایسا کبھی کوئی اعلان نہیں کرتا جس پہ وہ عمل نہیں کرتا، الحمدللہ. امیر مقام صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. آج آپ نے مختصر تقریر کر کے ہمارے دل خوش کر دیے آپ نے، اور آپ کے جو الفاظ تھے بالکل صحیح الفاظ تھے. صحیح ہے، آپ اتنا رات کو سفر کر کے 2 دن پہلے یہاں پہنچے ہیں. آپ امیر مقام صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا چترال پہنچ کے کہ میں پہنچ گیا ہوں. اور باقی بھی انتظامات جو اس سلسلے میں جنہوں نے کیے ہیں، افتخار الدین کا بھی شکریہ، ضلعی ناظم صاحب کا بھی بہت شکریہ، ہمارے مسلم لیگ کے جو سعید احمد خان صاحب کا بھی بہت شکریہ، مسلم لیگی تمام کارکنوں کا، ورکروں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو بول رہی ہیں، خواتین جو بہنیں ہماری. اور یہ لکھے ہے کہ ہمارے محترم ٹیچر انعام اللہ کو رہا کیا جائے. یہ اندر کیوں کیا جو رہا کیا جائے؟ ہاں، اس کا پتہ کریں گے ہم. ان بچیوں کو میں کہتا ہوں ان کا میں پتہ کروں گا. اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چترال کے عوام کو خیر و برکت عطا فرمائے. چترال کے بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اور ہمیں بھی آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. چترال کے عوام میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، جو کہ ہمیشہ میں لگاتا ہوں جلسوں میں، اور بھرپور آواز میں آپ اس کا جواب دیں. پاکستان ایک دفعہ پھر، پاکستان